بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام احمد یوسف ہے اور میں عرصہ 27 سال سے درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے عقیدہ رسالت پہ گفتگو کی تھی۔ اب میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کروں گا اور اسی کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کی بھی وضاحت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہے تمام انبیاء کی رسالت کو ماننا۔ نبی کریم عقیدہ اسلام میں ضروری ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، کہ تمام انبیاء کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ماننا اور آپ کے عقیدہ ختم نبوت کو بھی ماننا۔ تو ہم پہلے رسالت محمدی کی خصوصیت بیان کریں گے، اس کے بعد ہم عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیت میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب تمام انبیاء کی کتاب کا تعلیمات کا مجموعہ تھی، اور اللہ نے قرآن کو مہین کہہ کے پکارا۔ بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی صفات کا مجموعہ ہے۔ تمام نبیوں کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت محمدی کی پہلی جو میں نے خصوصیت مینشن کی وہ ہے عمومیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ اِنِّی رَسُولُ اللَّہِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا۔ بے شک اللہ رب العزت نے لوگوں سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی ہے، اور ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کی رسالت ایک مخصوص زمانے ایک مخصوص قوم کے لیے ہوا کرتی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہے، اس لیے آپ کی رسالت کامل ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی تعلیمات پہ چلنا اور آپ کو نبی ماننا یہ لازم ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کی رسالت پہ یقین رکھنا اور آپ کی تعلیمات پہ چل کر دین اسلام کو اختیار کرنا ہی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آپ کی تعلیمات میں عمومیت ہے، ہر دین ہر شعبے سے وابستہ ہر طرح کے فرد کے لیے آپ کی رسالت ہے۔ اس کے بعد آپ کی رسالت میں کاملیت ہے۔ کاملیت سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے دین دیا تو اس دین کو کامل دین بنایا، یعنی تمام انبیاء کی تعلیمات کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مکمل کر دیا اور اس کو آخری دین کا نام دیا۔ جیسے عقیدہ ختم نبوت کے اندر آپ کو آخری نبی قرار دیا، بالکل اسی طرح تعلیمات اسلامی کو آخری تعلیمات قرار دیا۔ اللہ نے قرآن کو آخری کتاب کا درجہ دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے آپ کو دین کامل عطا کیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب یہی ہدایت کا ذریعہ قیامت تک۔ اور آپ کے دین میں جامعیت ہے، یعنی پہلے انبیاء کی رسالت خاص قوم اور خاص زمانے کے لیے ہوا کرتی تھی، اور وہ اس زمانے کے لوگوں پر ہی لاگو ہوا کرتی تھی۔ ان انبیاء کے جانے کے بعد وہ تعلیمات آہستہ آہستہ یا تو ناپید ہو جایا کرتی تھی یا پھر لوگوں کا اس کے اوپر عمل ختم ہو جایا کرتا تھا۔ پھر ان کے اندر برائیاں پنپنے کے بعد دوسرے انبیاء آ کے ان کی تصحیح کرتے تھے۔ عقیدہ توحید کی بھی دعوت دی جاتی تھی، عقیدہ رسالت جو تو بنیادی چیز ہے، مگر اس کے ساتھ ان کی خامیوں اور برائیوں کو دور کرنے کے لیے جو خاص احکامات ہیں وہ نازل ہوا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہر اس خامی اور برائی کی نشاندہی وضاحت کی گئی ہے اور اس کی سزا و جزا کا ذکر کیا گیا ہے، جس کو اختیار کرنے سے انسان اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام انبیاء کی تعلیمات کا مجموعہ ہے، یہ اس بات سے بھی ثابت۔ پھر اس کے بعد ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ محض نظری نہیں ہے کہ بس کہہ دیا اور آپ کو کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو محفوظ رکھا اور قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے سنت کے طور پہ زندہ رکھا۔ صحابہ کرام نے عملی زندگی میں اس کو اتارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل کے ذریعے اور صحابہ کی تربیت کے ذریعے اس دین کو پوری دنیا تک پہنچایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہر پہلو میں ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہے۔ اللہ نے قرآن سنت کر کے سنت کو زندہ رکھنے پہ 100 شہیدوں کے برابر اجر کا ثواب بھی لکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ عملی زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور عملی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح حفاظت رسالت کے حوالے سے تمام انبیاء کی کتابیں اور ان کی تعلیمات ان انبیاء کے جانے کے بعد زمانے کے رد و بدل سے، حالات کے رد و بدل سے کیا ہے ختم ہو گئی، اور اسی طرح رسالت کا بھی اختتام پہنچا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی
کہ آپ کی رسالت کی گواہی اللہ خود قرآن میں دیتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اسی طرح اللہ نے آپ کی کتاب کی حفاظت کے لیے بھی فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو اس کتاب کی حفاظت، اور یہ کتاب بذات خود ایک معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے چونکہ رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے، اس کتاب کی حفاظت، آپ کی تعلیمات کا محفوظ رہ جانا اور مسلمانوں کی زندگی میں اس کا اظہار کیا ہے، یہ آپ کی رسالت محمدی کی خصوصیت میں شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت محمدی کی خصوصیت میں ایک خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بھی ہے۔ امی ہونا یعنی نہ پڑھا لکھا ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ان کے بچپن میں وفات پا جانا، ان کے دادا کا بچپن میں وفات پا جانا، چاچا کا بچپن میں وفات پا جانا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت تھی اللہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تربیت کرنے والے موجود نہیں تھے تو آپ کو تعلیم دینے والے لوگ بھی موجود نہیں تھے، آپ کی سرپرستی کرنے والے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک دین اسلام پہنچایا تو یہ اعتراض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو خود بنایا، یہ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذہن کے مطابق ہے، اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا، یہ ان تمام چیزوں کا انکار ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ کی طرف سے ادیر کی گئی ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی استاد کے ایک ایسے دین کی تبلیغ و ارشاد فرماتے ہیں جو اعلیٰ اخلاق حسنہ، اعلیٰ تعلیمات کا مجموعہ ہے، اور قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بہترین گواہی ہے، کیونکہ قرآن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوتا تو عرب کے لوگ جو خود کو عربی اور دوسروں کو اجمی کہا کرتے تھے، وہ قرآن کے مقابلے میں ایک نیا قرآن لکھ سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 3 جگہ پہ چیلنج کیا۔ پہلے یہ فرمایا اگر تم کہتے ہو یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے تو ایسا کرو اس قرآن کی مثل ایک قرآن لکھ کے دکھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسری مرتبہ فرمایا اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو چلو اس کی 10 صورتوں کے مثل صورتیں بنا دو۔ پھر آخر میں فرمایا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو چلو کسی ایک آیت یا صورت کی مثل ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ اس کو اجز کلام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں جو شروع میں لوح قرآنی کے الفاظ دیے، الف لام میم را ہا میم، اسی طرح نون، یہ الفاظ ایسے ہیں جن کی وضاحت قرآن میں موجود نہیں ہے اور علماء نے بھی ان کی تفسیر نہیں کی۔ ان کو لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے اور یہ حروف تہجیبی کہلاتے ہیں۔ عرب کا کلام شروع کرنے کا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ وہ اپنے کلام کی ابتدا حروف تہجی سے کیا کرتے تھے، تو اللہ نے اجز کلام کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن دیا تو اجز کلام کے طور پر ان الفاظ سے صورتوں کی ابتدا کی تاکہ عرب کے لوگ ان کا معنی بتائیں اور پھر اس میں ناکامی اختیار کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے جس کا مثل کوئی نہیں ہے، جس کو کوئی بنا نہیں سکتا۔ پھر عقیدہ ختم نبوت پہ ہم گفتگو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، تمام انبیاء کی رسالت کو ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا لازم ہے، مگر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور آپ کی وحی کا مکمل ہونا اور دین محمد کو آخری دین الہی سمجھنا، یہ سب عقیدہ ختم نبوت کا حصہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص آخری نبی نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام کی تمام تعلیمات کو بھی ماننا، تمام عقائد کو بھی اختیار کرنا، مگر آپ کو خاتم النبیین نہ ماننا، یہ دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور آپ کے عقیدہ ختم نبوت پر اجماع امت بھی ہے، یعنی تمام اصحاب کا متفقہ فیصلہ ہے۔ قرآن کے حوالے سے اگر میں اس کی دلیل دوں تو قرآن یہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء پر مہر ہے۔ قرآن نے بھی آپ کے عقیدہ ختم نبوت کی تصدیق کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی اس کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے آتے تھے، مگر میرے بعد دین مکمل ہو جائے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی حدیث پہ اس میں موجود ہے اور اجماع امت بھی ہے۔ اس کا ثبوت آپ کو مل سکتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب نبوت کا دعویٰ کیا گیا تو آپ نے باقی صحابہ کے ساتھ مل کر ان کے خلاف جنگ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔